سب سے پہلے جو ہے نا جو آج ہم میٹنگ کر رہے ہیں، ہمیں کسی بھی پینل کسی بھی سیاسی تعلق سے ہٹ کر اپنے بار ایسوسیشن، بار کونسلز اور پاکستان بار کونسل کی حمایت کرنی ہوگی، کیونکہ یہاں پر مسئلہ جوڈیشل کرائسس جو آ رہا ہے اس میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات ہے۔ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 70 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے کہ وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے نا کوئی ایکٹ بنائے گا، اس کو رول بنائے گا، اس میں بل آئے گا، اگر جوڈیشری اس آرٹیکل 70 کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ ایک تضاد ہوگا اور اس میں یہ سچویشن آئی جو موجودہ کرائسس آئی۔ اور رہی بات آرٹیکل 184(3) کی بات جو کر رہے ہیں، اس میں تو بالکل 8 اکتوبر 2019 کو لاہور میں آل پاکستان بار کونسل کنونشن ہوئی تھی۔ اس وقت نہ موجودہ صورتحال تھی بلکہ اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب تھے عمران خان صاحب سے۔ وہ صورتحال وہ اس وقت سے ہماری بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو 184(3) کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹ کیا جائے۔ اب پھر فیل کا یہ مسئلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہے نا کسی کو کنویکٹ کرتے ہیں تو اس کو اپیل کا ریمیڈی حاصل ہونی چاہیے تھی۔ اس کی حد تک ایسا کوئی بار کونسل کا یا پاکستان بار کونسل کا کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں تھا جو غیر قانونی ہو، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو، جس کی بنیاد پر کوئی لا کی رولز کی وائلیشن کی گئی ہو۔ تو اگر اس پہ اپیل کا حق دیا جاتا ہے تو اس میں وائس ورسا دونوں پارٹیز آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی کو کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں ان کے خلاف اپیل کا رائٹ آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر ججز کو کمیٹی بنا کر کوئی بھی پبلک میٹر جو ہے نا وہ کوئی ہوگا پبلک انٹرسٹ میں ہوگا تو اس میں کمیٹی میں سوموٹو ایکشن لینا چاہیے۔ بلکہ یہ جو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی جو پاور ہے سوموٹو اس کو سیز کیا گیا ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ اس لائر فورم کی وجہ سے ان کو یہ دینا چاہیے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ موجود ہے، بلوچستان ہائی کورٹ موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی ایسا آرڈر آ جاتا ہے پھر سپریم کورٹ جو ہے نا اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اس میں کوئی آرڈر آ سکتی ہے۔ تو یہ جوڈیشل کرائسس ہے، یہ آرٹیکل 70 اور 184(3) کا جو تضاد ہے وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں۔ اس میں جوڈیشری کا جو کام ہے، جوڈیشری کو تو اس میں اسٹیپ نہیں ہونا چاہیے، اس میں اختیارات کو استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ قانون پارلیمنٹ بناتا ہے، جوڈیشری نہیں بناتی ہے۔ تو پارلیمنٹ جب قانون بنا لیتا ہے اور اس میں جب تک میچور بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ اس پہ ریزولوشن پاس کر کے اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب ہماری انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ جو ہے نا اور سپریم کورٹ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، پھر پاکستان بار کونسل اور پروونشل بار کونسل کو اپنا کردار آنا چاہیے کہ ہم اس کو ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ اس کو سپریم کورٹ کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی کہ وہ مل بیٹھ کر اگر اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آربیٹریشن کے مطابق پاکستان بار کونسل اور پروونشل بار کونسل جو ہے نا اس کو افر کر سکتے ہیں، جیسے ADR کے قوانین ہوتے ہیں۔ آربیٹریشن جب ملک کے بڑے ادارے جو ہے نا آپس میں لڑ رہے ہوں تو پھر ہمیں جو ہے نا آئینی باڈی ہوتے ہوئے ان کو ساتھ رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ ان کی نظریں سپریم کورٹ پر ہوتی ہے، پارلیمنٹ پر ہوتی ہے، اور ہم جو بیٹھے ہوئے آئینی باڈیز پہ ہوتی ہیں۔ جب ہم خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں تو پھر عام عوام کا پبلک انٹرسٹ میں ان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیا عزت کرے گا، سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کیا ہوگی، لائرز کی ڈگنیٹی کیا ہوگی۔ تو اس بنیاد پر جو ہے نا اگر ہمیں کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے، کسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ کوئی پینل سے ہے، لیکن یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، پارلیمنٹ کو بچانا ہے اور سپریم کورٹ کو بچانا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو پاکستان بار کونسل نے جو ایجنڈا پاس دیا ہے اس میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس طرح افر ہونی چاہیے، بلکہ یہ تمام بار کونسل جو ہے نا اس کی پابند ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کی جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور چیز تھوڑا سا میں لانا چاہتا ہوں، اگرچہ جو ایلیویشن آف ججز ہیں اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایلیویشن جو رولز ہے 2010 کی اس کے تحت ایلیویشن ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی غلط ہے۔ جب ایلیویشن آپ کی ججز کی غلط ہوگی تو صورتحال یہی ہوگا کہ 6 ایک سائڈ پہ ہوگا، 8 دوسرے سائڈ پہ ہوں گے۔
आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से एक रूल्स बना लें कि उसमें रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। आप उधर मेरिट की बात करते हैं कि एक 7 ग्रेड का ऑफिसर एक जूनियर क्लर्क के लिए आप मेरिट बनाते हैं कि मेरिट की वायलेशन की गई है, और हाई कोर्ट के जज के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई मेरिट नहीं है, न टेस्ट है न इंटरव्यू है। वो बंदा कराची में बैठा हुआ है और हम यहाँ पे फैसला करते हैं कि फलाने को जज बना दिया गया। ये तो अब खुद जुडिशरी जो रूल्स हैं, जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स है, वो खुद इस जुडिशरी के खिलाफ है और उस मेरिट के खिलाफ है। तो इसमें अपॉइंटमेंट जब पॉलिटिकल बेस पे होगी तो सूरत-ए-हाल यही होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी होगा। और ये हाई कोर्ट की बात है, अभी आप फैसला करें किसी मोटो एक्शन किसी हाई कोर्ट ने लिया हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में भी ये सूरत-ए-हाल होगी कि किसी जगह पे 4 जजेस आएंगे, किसी जगह पे 8 जजेस एक दूसरे के मुखालिफ आएंगे और एक दूसरे के फैसले के खिलाफ एक पे फैसला सेट असाइड करेगा, दूसरा दूसरे का फैसला। जो जुडिशल काउंसिल रूल्स हैं उसमें भी अमेंडमेंट करवाई जाए कि ऐसा नहीं हो कि जिसकी बुनियाद पर जो 2010 के रूल्स के मुताबिक है कि किसी भी शख्स को जो है ना आप उस पे सर पे बाज रखा जाए, वो चीफ जस्टिस बन जाए और जज बन जाए। तो इस बाबत भी एक लाएमल दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि डिग्निटी आपको कोर्ट जो है वो बहुत मस्ट है। हमें कोई इससे सरोकार नहीं है, न किसी पार्टी से सरोकार है, न पॉलिटिकल पार्टी से सरोकार है। हमें इससे सरोकार है कि डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट और डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट ये कायम हो।